کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، اور مشرک نہ تھا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے
جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کریم سے ڈرنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں، اس کی رضا طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنی جو ہے وہ رحمت سے اور اپنے کرم سے ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ بھائی بندی ہے، جن کے ساتھ دوستی ہے، جن کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، ان پر ذرا نظر دوڑاؤ، غور کرو کہ اگر اس سے تمہیں کوئی دینی فائدہ نہیں پہنچ رہا، دین کے اعتبار سے اگر تمہیں اس سے بھلائی نہیں پہنچ رہی، تو فرمایا کہ اس سے دور ہو جاؤ، کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے دوستی کا مطلب۔ دوستی کا مطلب کیا ہے؟ بہترین دوست اسے قرار دیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ جب تو اللہ کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی اس عنوان پر ارشاد عطا فرمایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم لیں گے، پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا
جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبین پر، قدرت نے ازل میں لکھا ان کی جبین پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔
کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمانے والے، غلاموں کو نوازنے والے اور بدوں کو بھی نبھانے والے، کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، جائیں کہاں پکاریں کسے کس کا منہ تکیں، کیا اور بھی کہیں سے توقع نظر کی ہے۔ اللہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس قابل تو ہم نہیں ہیں، بہرحال مہربان جو ہے وہ مہربانی ہی کرتا ہے، کریم جو ہے وہ کرم ہی کرتا ہے۔ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے طلبگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں، اور یہ اللہ کریم کا بے پایاں اور ایک بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے مہربان، ایسے شفیق، ایسے کرم کرنے والے نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ للہ الحمد و شکر، ہم اللہ کریم کا جو ہے وہ شکر بجا لاتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایسے شان والے نبی کا امتی بنایا ہے۔ اور امتی کے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ محبوب مہربان ہیں، کرم کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کہاں گھوم رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں، کس طرف دیکھ رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس نگر میں پہنچ رہے ہیں، کیا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور مطلب کن کے طریقے جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اور ہمارے شب و روز کیسے ہیں، دن کیسے ہیں، خلوتیں کیسی ہیں، جلوتیں کیسی ہیں، گھر پہ کیسے ہیں، گھر کے باہر کیسے ہیں، معاملات میں کیسے ہیں، کردار میں کیسے ہیں، گفتار میں جو ہے وہ کیسے ہیں، اس پر ہم غور کریں۔
احسانات حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کی جزا تو نیکی ہے، بھلائی کی جزا تو بھلائی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا تقاضا ہے، عنایتیں نہ بھی ہوں، ایک تو عنایتیں تو بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، جن کو ہم مطلب کیا گن سکتے ہیں، نہیں گن سکتے ہیں۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، ہزاروں ہی احسان ہے، بے شمار احسان ہے۔ یہ تو ان کو ایک سائڈ پر اگر رکھا جائے اور دوسری سمت میں دیکھا جائے کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، تو یہ بات بھی اس چیز کی ڈیمانڈڈ ہے، اس بات کو ڈیمانڈ کرتی ہے، اس بات کی ڈیمانڈنگ ہے، اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ جبکہ وہاں تو صرف یہ ہی نہیں ہے، یہ تعلق ہی نہیں ہے، وہاں تو احسانات بھی جو ہے وہ بے شمار ہیں کہ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نیازی صاحب نے لکھا ہے کہ بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، وہ تو ایسا جو ہے وہ کرم فرما رہے ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ کہیں اور گھوم رہے ہوں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، صبح اٹھیں تو بھی پیسے، رات کو سوئیں تو بھی پیسے، دوپہر ہو تو بھی پیسے، ابھی سوچ رہے ہیں تو بھی کاروبار ہی سوچ رہے ہیں، ہر وقت کاروبار میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ بزنس میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر وقت نوکری کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی اٹھوں میرے پاس موضوع ایک ہی ہے، یا تو میرے پاس روزگار کا موضوع ہے، یا میرے پاس روزگار کی کمی کا موضوع ہے، یا میرے پاس جو ہے وہ نوکری نہ ہونے کا موضوع ہے۔ بس یہ 3-4 موضوع ہیں، انہی میں ساری زندگی میں گھوم رہا ہوں۔ تو تھوڑا اس سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے، خالی دنیا میں ہی نہیں رہنا بھائی، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ احسان ہی اللہ کریم کا یہ بڑا کرم ہے، اور اس کی ذات کا یہ بڑا فضل ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، اور امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے سے بھی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے عنوان سے احسان بھائی نے بہت پیارا کلام، لاجواب کلام پڑھا ہے، زبردست انداز میں پڑھا، ماشاءاللہ احسان بھائی، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، مجھے بڑا لطف آیا ماشاءاللہ۔ تو موضوع پر آتے ہیں، دوستی کا مطلب یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا جناب مہروز علی اتاری مدنی زیدہ شرف ہو، مرحبا مہروز بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ کیا سمجھتے ہیں دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب تو خیر دوستی ہی ہے، لیکن جو آپ نے تمہید باندھی اسی کو اگر لیں تو سلمان بھائی، دنیا میں شاید کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، کوئی یار، کوئی سنگی، کوئی ساجی نہ ہو، تو ہر کسی کے دوست تو ہیں۔ اب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم گفتگو اس ڈائمنشن میں لے کر جائیں گے کہ اسلام دوستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا رب ہمارے کیسے دوست دیکھنا چاہتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات اس بارے میں ہمارے لیے کیا ہیں۔ تو دوست تو ہم سب بناتے ہیں، بالعموم دوست ہم اس کو بناتے ہیں کہ جو ہمارے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور جو ہمارے عیب کمزوریوں کے ساتھ ہمیں قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات تو یوں سمجھ لیجئے کہ عیبوں میں، کمزوریوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہم پر تنقید نہیں کرتا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے، فرمایا المرء علی دین خلیلہ ولینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے رستے پر ہوتا ہے۔ تو جب تم دوست بناؤ تو دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی، اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیرے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے تیری، اور جب تو بھولے تو تجھے یاد کرائے۔ اب آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اسی کو لیجئے۔ تو آج کل ہمارے دوستیوں کا جو معیار ہے، بالعموم بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے استثنیات جو ہیں وہ الگ ہیں،
کہ ہمارا معیار یہ ہے کہ دنیاوی طور پر ہمیں کون ترقی کی طرف لے کر جائے گا، کون کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور ترقی اور کامیابی سے مادی ترقی، مادی کامیابی مراد ہے۔ مہنوز بھائی، میں آپ سے ایک معذرت، تھوڑی ایک بات میں کروں۔ نہیں آپ بغیر معذرت کے بھی کر اللہ برکت دے آپ کو۔ مجھے کہنے دیں کہ ترقی کی طرف کیا لے جائے گا، کون ہاں میں ہاں ملائے گا؟ جی بالکل ایسے ہی، ترقی کی طرف لے جائے گا، نہ لے جائے بھائی ہاں میں ہاں ملائے، یہ بولنا بھی دین ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور یہی بات ہے کہ میں نے عرض کی کہ دوست وہ کہ جو ہمارا ہم مزاج ہو، جو ہمارے گندے برے کمزور کاموں میں ہمارا ساتھ دے، اور جو ہمارے اوپر تنقید نہ کرے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ہم سے کہ تمہارے دامن پہ کیچڑ لگ گئی ہے، اسے صاف کر لو، تو ہم اسے دوست نہیں سمجھتے۔ تو یہ انداز غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور سلمان بھائی، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو مجھے تو اس کا عینی شاہد ہوں، میں آنکھوں دیکھی بات ہے، آئی وٹنس ہوں، کہ ایسی دوستیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، اور پھر یہی دوست جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دوستیوں سے بچیں، اور دوستی وہ اختیار کریں کہ جو بے شک دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے، جی، اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کو دلوائے۔ واہ واہ واہ۔ سلمان بھائی، اچھا دوست جو ہے نا، وہ اچھا ناقد بھی ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہے وہ تو آپ نے بیان کیا، کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے دوست ایسے بنائے ہوئے کہ جو ہماری ہر غلط بات میں سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلمان بھائی دیکھیے، آپ کے جو دوست ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ترقی کی طرف نہ لے کے جائیں، وہ کامیابی کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے دوست بنائیں جو لانگ ٹرم آپ کو سکسیس دلوائیں، جو آپ کو اخروی کامیابی بھی دلوائیں دنیاوی کامیابی کے ساتھ، اور جو کم از کم آپ کے ناجائز گندے اور برے کاموں میں نہ صرف معاون نہ ہوں، مدد کرنے والے نہ ہوں، بلکہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچانے والے ہوں۔ کیا بات کہ اگر آپ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ مہربانی کرے اور دوستی کا حق ادا کرے کہ یہ میرا دوست ہے، اگر یہ اس گناہ میں، اس ناجائز کام میں، اس برے کام میں پڑے گا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں تو اپنے دوست کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر یہ کہیں بیٹھنے لگا ہے اور وہ سیٹ جو ہے گرد آلود ہے تو یہ بیٹھے کہ اس کی قمیص پر، اس کے کپڑوں پر وہ گرد لگے۔ تو جب میں اپنے دوست سے اتنا مخلص ہوں تو پھر میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ میرا دوست جو ہے وہ جہنم میں جلے، اللہ کا عذاب بھگتے۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو بچانے والا جو ہے نا ماحول بنانا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا والدین کا بھی ایک کردار ہے سلمان بھائی، کیونکہ بالعموم دوستیاں جو ہوتی ہیں، جو چائلڈ ہوڈ فرینڈشپ ہوتی ہے، یہ بڑی گہری ہوتی ہے۔ اب تو اگرچہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال اب بھی جہاں ہے تو یہ بڑی گہری ہوتی ہے۔ بچپن کا دوست جو ہوتا ہے خالد بھائی، وہ بچپن کا دوست ہی ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ بچپن کا ہی دوست رہتا ہے، بھلے آپ 55 کے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، وہ بچپن کا دوست ہی رہتا ہے۔ اس کے سامنے آپ بڑے کھلے ڈھلے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، اور کسی حد تک وہ آپ کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں والدین کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بچے یعنی انسان، بچے یہ تنہا نہیں رہ سکتے۔ آپ بولیں کہ نہیں جی گھر سے باہر نہیں جانا، یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو یہ کہنے کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے نہیں۔ تو اب آپ کو ایک صحبت، ایک ماحول، ایک گیدرنگ کریٹ کرنی ہے، تو بچے کی یہ رہنمائی بچپن ہی سے کریں کہ بیٹا کیسے دوست آپ نے بنانے ہیں اور کیسے دوست نہیں بنانے۔ بالخصوص عقائد کے اعتبار سے دیکھیں کہ صحیح العقیدہ ہو، پھر اعمال کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اس کی خود کی ڈائمنشن کیا ہیں، وہ کس طرف بڑھ رہا ہے، اس کی ترجیحات، پرائرٹیز کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے اور دوستی کو آگے بڑھائیں، اور اس کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ دوستی کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ دو دوستوں کی سچی کہانی بتاتا ہوں آپ کو، جی، فیکٹ بیسڈ۔ جی، دو دوست آپس میں بڑے جو ہے وہ قریبی تھے، کسی ایک مسئلے پر یہ ڈپریشن کا شکار ہوئے دونوں۔ اب مسئلہ کیا تھا وہ میں اس کو مائنس کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، بہرحال تھا ایسا ہی جو اللہ رسول کی نافرمانی والا تھا، بد اخلاقی والا معاملہ، جس طرح مطلب جو بھی ایکس وائی جی، آپ کیا تبصرہ کریں اس پر، بہرحال جو بھی ہے، مہروز بھائی دونوں نے طے کیا کہ بھائی ہمارے اب
زندگی میں دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. یا اللہ. تو لہٰذا اب ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ویپن کا انتظام کیا، ویپن انہوں نے بندوبست کر لیا. ٹھیک. تو اب جو ایک دوست ہے اور دوسرے سے کہہ رہا ہے، اب ویپن ان کے پاس ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ میرا دل دھڑک رہا ہے، تم یہ بندوق کی ادھر دل پہ رکھ کے اس کو ٹریگر دباؤ، تو پہلے میں مر جاؤں گا، اس کے بعد تم اپنے آپ کو مار لینا. اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے دل پر وہ بندوق رکھ کے گولی چلا دی. فوراً مر گیا وہ. تو ایک تو فوراً مر گیا اور دوسرا پھر کہتا ہے کہ میں حواس باختہ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر وہ جیل میں پہنچ گیا. یہ انجام ہوا دوستی کا. دنیا میں وہ دوستی جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے نا، اس کا انجام بربادی ہی ہے. اور کچھ اس سے ملتی جلتی ہی آپ لگا لیں، بنے گا آخر میں بربادی ہی بنے گی. چھوٹی بربادی ہے، بڑی بربادی ہے بربادی. ہاں جی. اور پھر میں تو مہروز بھائی اس بات پر بھی آ رہا ہوں. اچھا، وہ کہہ رہا ہے جو کہ یہ ہم دوست تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی جان جو ہے وہ لے لے؟ یہ کیسی دوستی؟ اس طرح مہروز بھائی ایک اور بھی یہ سچا فیکٹ بیسڈ واقعہ ہے. آنکھوں دیکھا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن واقعہ ریئلٹی بیسڈ ہے. تو ایک دوست ہے، وہ دوسرے دوست کے ساتھ وہ بندوق ہے، اس کے ساتھ ان سے وہ کر رہا ہے، اور اس نے اس کی گردن کے پیچھے اس کو رکھا، گردن کے پیچھے رکھا، ٹریگر دبا اور گولی اس کی آگے سے پار ہوگی. فوراً جو ہے اس موقع پہ مر گیا. تھا بھی تقریباً کوئی 19 سال کے قریب کا جوان بچہ. ماں باپ کا مجھے بتائیں پیچھے کیا حال ہوگا. اور مارنے والا کون تھا؟ یہ دشمن نہیں تھے دونوں، یہ کیا تھے؟ دوست تھے، لیکن دوستی کے نام پر دھبا تھے. یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں. ذلت بود نتیجہ آمیزش خسیس، گھٹیا کے ساتھ دوستی لگائے گا تو پھر ذلت کو ہی جو ہے وہ اپنے سامنے پائے گا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر فرماتے ہیں نیچاں دی آشنائی کونوں فیض کسے نہیں پایا. نیچاں دی آشنائی کونوں، نیچ ہے نا کوئی، اس کی آشنائی سے، دوستی سے فیض کسے نہیں پایا. فرماتے ہیں ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ غور کریں کہ میں ابھی تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، ایسے بھی کر رہا ہے، ویسے بھی کر رہا ہے. پھر کل کو کیا ہوگا؟ کل کو پھر یہی ہوگا. وہ ایک تو مر گیا، وہ تو آگے آپ اپنا بھگت رہا ہے معاملہ جو اس کا ہے، آگے کیا ہے، اور دوسرا پیچھے کھا رہا ہے. اور سلمان بھائی یہ بڑے بیسٹ فرینڈ ہوں گے، بڑے بے تکلف ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا ہم نوالا اور ہم پیالہ. اس ٹائپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے بالعموم. تو اس میں یہ دیکھ لیجئے یہ ساری بے تکلفیاں جو ہوتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا نہیں یہ تو ہمارا سانجا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے اور یوں ہے. ارے حضرت آپ کہاں تکلفات میں پڑ رہے ہیں. تو میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ بڑے بوڑھے عمومی طور پہ نصیحتیں کرتے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وقت بتاتا ہے کہ جو بڑے بوڑھے اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے تھے وہ کتنی درست تھی. تو یہ تو بڑے بوڑھوں کی بات ہے، تو جو اللہ رسول کی بات ہے وہ کتنی درست ہوگی اور ہے یقینی طور پر. تو ہمیں بعض اوقات سلمان بھائی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہاں جی، فوری طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب کسی کو کیری دکھا کے پوچھے نا یہ آم بنے گی کسی بچے کو، تو کہے گا یہ آم کیسے بن جائے گی، لیکن بنے گی. وہ کیری جو ہری نظر آ رہی ہے، کھٹی نظر آ رہی ہے، سخت نظر آ رہی ہے، وہی کیری آگے جا کے آم بننا ہے. اس نے میٹھا آم بننا ہے اگر بننا ہے تو اب میٹھا بنے، کڑوا بنے، یا جیسا بھی بنے، لیکن بننا اسی نے. کڑوا آم کہاں ہوتا ہے؟ چلے کھٹا کہہ لیں آپ. جو بات کھٹا اتفاق، آپ مثال پہ اتنا فوکس نہیں کریں، نتیجے پہ فوکس کریں، رزلٹ پہ. تو وہ کچھ کیری ہی نے تبدیل ہونا ہے. لیکن جو ہے نا یہ فوری آپ بولیں یہ کیسے ہوگا، یہ آپ
مطلب سمجھانا ذرا دشوار ہو جاتا ہے، یہ پریکٹیکلی جب وقت گزرتا ہے نا جی پھر ہی پتہ چلتا ہے. کیا درخت پہ کیری لگی نا، ہاں جی کوئی کہے گا کیسے آم بنے، تو آپ بولیں تھوڑا انتظار کریں. جی اسی درخت پہ اسی گچھے میں یہی جو کیری ہے اس پہ کوئی نشان لگا دیں آپ، جی اور آپ دیکھیے گا وقت گزرے گا، دھوپ ہوگی، موسم کی انوائرمنٹ کی جو بھی اس میں اثرات ہوتے ہیں وہ پڑیں گے اور پھر یہی آم بنے گا. تو اسی طریقے سے اللہ رسول کی جو باتیں ہیں، دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات، واہ یہ آپ تجربات سے گزریں گے نا، جیسے جیسے میچورٹی آئے گی، جیسے جیسے جی ویسے ویسے آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اللہ رسول کے جو احکام ہیں نا وہی درست ہیں، جی وہی اعتدال پر مشتمل ہیں اور وہی کامیابی کی بیس ہیں. یہ بے تکلفی میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں. آپ نے جان کا یہ 2 واقعات بیان کیے اور یہ تواتر سے آ رہے ہیں. اخبارات پڑھیے آپ تو تواتر سے اس طریقے کے واقعات آ رہے ہیں کہ دوستی میں دشمنیاں بنی، دوستی میں جان گئی، دوستی میں گندا کام کیا اور پھر جان گئی، اس طریقے سے. اچھا پھر مالی معاملات دیکھ لیں آپ. پارٹنرشپ جو ہے عمومی طور پہ دوستوں میں ہوتی ہے، اور سلمان میں مجھے کئی جگہ تجربہ ہوا اس بات کا کہ ڈسپیوٹ ہوا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنے کے لیے بلایا گیا. اور اب جو ہے نا یوں بھی یہ کہ بعض اوقات لوگوں نے یوں بھی بلایا کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو مشورہ کیا. تو میں عرض کروں کہ دوستی میں جو ہے نا سودا ہوا، کاروبار ہوا، مالی لین دین ہوا تو کہتے ہیں نہیں جی لکھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان پہ اعتبار ہے. آپ ہمارے اپنے ہو، کوئی مسئلے والی بات تھوڑی ہے، میرا دوست ہے. بعض اوقات ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی ٹینشن نہ لیں، دوست ہے اپنا. تو وہ دوست ہی جو ہے نا وہ الٹا کام کرتا ہے. تو میں اکثر اس پہ مشورہ دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے 5 7 10 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ دوست ہیں. آپ سمجھیں آپ اجنبی ہیں، اور آپ جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں چاہے وہ پارٹنرشپ کا ہو چاہے سیلنگ یا بائنگ کا ہو، اس کو جو ایک اصول و ضوابط ہیں اس پر لے آئیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دوستی باقی رہے گی. ورنہ ڈسپیوٹ ہونے کی صورت میں دیکھا یہی گیا ہے، ساری دوستی وغیرہ جو ہے وہ ایک سائیڈ میں رہ جاتی ہے اور مال آگے آ جاتا ہے. ایسی بات وہ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا، میرا یہ فائدہ تھا، وہ کہتا ہے میرا یہ فائدہ تھا. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے جان گئی مال گیا، کردار گیا آپ کو. نشے کی لت میں پڑے تو کیسے پڑے؟ دوستوں کی وجہ سے. کسی اور ظاہر سی بات ہے ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کے ہر چیز کو بہت اوپنلی ہم بیان کریں، ضروری نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارا مدنی چینل ایک فیملی اسلامک چینل ہے، تو آپ خود ہی اس کو ڈسکرائب کیجئے، خود ہی اس کو ریئلائز کیجئے کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں اس دوستی کی وجہ سے. کیونکہ تنہا انسان نا خالد بھائی بہت بڑے سٹیپس نہیں اٹھا سکتا، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اس کو کوئی سانجھی چاہیے ہوتا ہے، کوئی دوست چاہیے ہوتا ہے، کوئی ہمنوا، کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے کوئی. تو اسی طریقے سے نشے کی طرف جا رہے ہیں، گندے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، مختلف چیزوں کی طرف جو جا رہے ہیں لوگ، وہ دوستی میں تو جا رہے ہیں. یار کچھ نہیں ہوتا، یار چلو یار ہم دیکھ لیں گے، ہم ہیں نا. یہ گئے ادھر مطلب آپ دوستی بعد کا جان بھی لے جاتی نا میرے میں. 4 دوست گئے نہانے گئے، ٹھیک ہے جی، ایک سمندر میں ڈوب گیا، باقی 3 گھر پہ واپس آ گئے. جو ڈوب رہا تھا وہ ڈوب ڈا بھی گیا. تو بہرحال اب اس کے اوپر کیا مطلب سرا میں مزید کیا کروں. اتنی بات کم از کم جو ہے وہ ضرور ہے کہ ہر ہاں میں ہاں ملانے والا یہ دوست نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. 2 باتیں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میں نے دوست کیسا بننا ہے، اس پر بھی آج ہم جو ہے وہ غور کریں گے، اور دوست بنانا کیسا ہے اس پر بھی غور کریں گے، اور جب دوستی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس پر بھی ہم غور کریں گے. میں نے اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے رکھی ہوئی ہے، ایک تعلق ہے، ایک اخوت ہے، ایک بھائی چارہ ہے، ایک محبت کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی ایسے کام کا مجھے حصہ نہیں بننا، سپورٹیو نہیں بننا، ایڈوائزر نہیں بننا، مشورہ دینے والا نہیں بننا، سپیس دینے والا نہیں بننا جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے نافرمانی ہے. اس ایسے کسی کام کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. یہ بھی، اور پھر دین اسلام کی تعلیمات کے اندر جو ہماری سویلائزیشن ہے، جو ہماری اقدار ہیں، جو ہمارے طریقہ کار ہیں، جو ہمارا عرف ہے میروز بھائی، معروف و معلوم جو ہے اس میں جو برائیاں ہیں، ان سے بھی، ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہم نے بچانا ہے. اور اگر کوئی اس سمت میں جا رہا ہے تو اس کو اول نمبر پر تو روکا جائے، اور اگر وہ رک نہیں رہا تو بندہ خود جو ہے وہ کیا ہو جائے،
پیچھے ہو جائے. آپ نے دیکھا کبھی, اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو آپ کے ساتھ, میں نے تو دیکھا ہوا یہ, میں نے تو یہ دیکھا ہوا. ہم ایک بس میں سفر کر رہے تھے اور جو ہے وہ علاقہ بلوچستان کا تھا میروز بھائی جی. تو ڈرائیور کی میں آگے بیٹھا ہوا تھا اور رش اتنا تھا گاڑی میں کہ بالکل مطلب جیسے یوں بولیں کہ بس فل جیم پیک تھی. صحیح. ڈرائیور کی آنکھیں نا ایک دم سے ایسے نہیں ہوتی جیسے بولا بھی آنکھیں باہر آ رہی ہیں, جی پھٹ گئی. ہاں. تو اس نے نا بروہی زبان میں کچھ کہا, بروہی زبان میں اس نے کچھ کہا, تو لوگوں نے کیا کیا, چھلانگیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دی بس میں. تو میں نے وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا میں نے کہا وہ کیا ہوا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ بس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں. میں نے کہا لے اللہ ہی رحم کرے. اب وہ بس میں پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے, آپ ذرا امیجنیشن کریں, بس اتر رہی ہے, پہاڑ سے اتر رہی ہے اور بریک فیل ہو گئے, اور ڈرائیور کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے بریک فیل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور بریک فیل ہونا تو دماغ بھی فیل ہو جاتا ہے. دماغ بھی فیل ہوتا ہے. بہرحال اب لوگ کیا کر رہے ہیں, اس میں سے نکل رہے ہیں. جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس گاڑی کی بریک کیا ہے, فیل ہے, اب یہ آگے جا کے کہیں پر کیا کرے گی, ہٹ کرے گی, کہیں لگے گی, تو اب جو بھی عقل مند ہوگا نا وہ چاہے گا کہ میں اس گاڑی سے کیا ہو جاؤں, باہر نکل جاؤں. کیوں باہر نہیں نکلوں گا تو یہ گاڑی بھی جائے گی اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے گی. تو یوں ہی جو معاملہ اس طرف جا رہا ہے, اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے, بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے, اور بد اخلاقی کی طرف جو ہے وہ یہ جا رہا ہے, اس کا اگر یہ حصہ بنے گا تو پھر یہ بھی اسی چکی کے اندر پیسا جائے گا جس میں وہ دوسرا پس رہا ہے. بعض کا تو ہوتا ہے بندے نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا ہوتا, لیکن آپ دیکھیے نشئی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گپے مار رہے ہیں, پولیس والے آئے, ایک اس کی جیب میں سے نشہ برآمد اگر کوئی ہو گیا ہے تو وہ آپ کو بھی ساتھ ہی لے کے جائیں گے. ایسے نہیں بولیں گے کہ آپ تو بڑے صوفی صافی ہیں, آپ سے کچھ نہیں نکلا, آپ تو گھر جائیں, اس کو ہم لے جاتے ہیں. نہ آپ کو بھی لے کے جائیں گے. ذلت بود نتیجہ آمیزش خسیس. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے. دوست بننا ہے تو یاد رکھیں کسی غلط کام کی طرف لے جانے والا بھی نہیں بننا, مشورہ دینے والا بھی نہیں بننا, حصہ دینے والا بھی نہیں بننا, اور اس اگر وہ نہیں رک رہے تو خود کیا ہو جانا ہے, ان سے دور ہو جانا ہے. یہ خالد بھائی بڑی ضروری بات ہے. یہ ایسا ہی ہے. ایک شاعر نے کہا کہ وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا, میری قبر پر جو آ کر نعت نبی سنا ہے. ایسے سے کسی سے دوستی لگائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہو, آخرت میں بھی فائدہ ہو. ہمارے جیتے جی بھی وہ نیک کاموں کی تلقین کرے گا اور ان کی ترغیب دلائے گا, اور مرنے کے بعد بھی کم از کم مثال ثواب کرتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو یہ مرنے مارنے کا سبب نہیں بنے گا جس طرح سے واقعات بیان ہوئے. معاشرے میں جب نظر ڈالتے ہیں تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ضرور نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ تاریخ کو دیکھیں, قرآن کریم کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ مستقبل کو بھی بیان کرتا ہے اور ماضی بھی اس سے بہتر کسی نے بیان نہیں کیا. قرآن کریم نے کئی لوگوں کے حالات بیان کیے جس میں سے بہت بڑا نام, واضح نام فرعون کا ہے. جب اس کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ میں ایمان لے آؤں, اور یہ ایمان لانے ہی والا تھا, تو اس نے ایسے بندے سے مشورہ کر لیا کہ جو تھا اس کا سنگی, دوست, اس کا یار, اس کا مددگار, اس کے دل میں ایمان لانے کی ایک بات آ گئی تھی. جب اس نے مشورہ کیا تو وہ جو دوست تھا نا وہ برائی پسند تھا. اس نے مشورہ یہ دیا کہ تو پاگل ہو رہا ہے, خدائی کا تیرا دعویٰ ہے, خدا ہونے کے باوجود بھی نیچے جانا چاہ رہا ہے, اپنے مرتبے کو نیچے لانا چاہ رہا ہے, اور کسی نبی کی پیروی کرے گا, کسی اور کو خدا مانے گا. تو چھوڑ, یہ کام درست نہیں ہے. تو اپنے مرتبے کو دیکھ, اپنے اسٹیٹس کو دیکھ, اور اس میں آ جا. اس کے آگے تیرے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا, تیرے پاس بڑی طاقت ہے, بڑا اختیار ہے, اور پھر اس اختیار کو استعمال کر. اس نے بہرحال پھر ایسا ہی کیا. جو بات ایک اچھی آئی تھی کہ میں دین پر آ جاؤں, دینی بات پر عمل کر لوں, اس دوست کی وجہ سے فرعون ایمان لاتا ہوا بھی راہ سے بھٹک گیا. اور پھر کیا ہوا کہ اس دوست نے بڑی آسانی سے ہی اس کو ورغلا کر, باتوں میں لگا کر راہ ہدایت سے گمراہی کی طرف دوبارہ اس کو ڈال دیا. سلمان بھائی, اس میں دو باتیں اس واقعے میں اگر ہم دیکھیں. ایک تو یہ کہ فرعون کے دل میں تو خیال آیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے, لیکن دوست کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں ایمان لاؤں. اچھا جی, اگر فرعون ایمان لے آتا تو کیونکہ بڑا یہ تھا
لیڈر یہ تھا، سرپرست یہ تھا، اور اس سلطنت کا جو بادشاہ تھا وہ یہ تھا. تو جو بادشاہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو نیچے والوں کو بھی آنا پڑے گا، نتیجتاً اس کو بھی ایمان لانا پڑتا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ جب اس کے مزے جائیں گے، اس کا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا تو میرا بھی خراب ہو جائے گا. حالانکہ کچھ جانے والا نہیں تھا بلکہ آنے ہی والا تھا. اور ایسی نعمتیں آنے والی تھیں کہ جہاں اس دنیا کی نعمتیں فانی ہی تھیں. اور یہ کب اس کے حصے میں آئی؟ غرق بھی ایسا ہوا، فَأَتْبَعَهُمْ، ایسا غرق ہوا کہ جس نے اس کی اتباع کی، مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، وہ بھی دریا میں ایسے برد ہوئے کہ دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا اور غرق کر دیا. جو یہ خود بھی گیا اور اس کے ساتھ والے بھی گئے. تو کبھی بھی جب بندہ رہنما بنائے، جب بندہ کسی کو اپنا بڑا بنائے، کسی کو اپنا دوست بنائے، بہر صورت، کیونکہ دوست ہے تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی اس کی مانتا ہے، کبھی اپنی منہرا ہوتا ہے. لیکن جب کسی کو لیڈر بناتا ہے تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہی پیچھے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے ہی پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آنکھیں بند کر چکا، یہ تو سب کچھ اپنا وار چکا، اپنے سب کچھ قربان کر چکا. تو جب بھی اس طرح کے معاملات میں، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی دنیاوی معاملہ دکھ رہا ہو، کسی شاعر نے بڑے طنز و مزاح والے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ کمر پر اٹھا لیا مذاق ہی مذاق میں، اٹھا کے پٹک دیا مذاق ہی مذاق میں. ان کا مذاق ہی ہو گیا، وہ مذاق سے ہی شروع ہوئے تھے. وہ بندے کی جس کو اٹھا کر پٹکا گیا، اس کی کمر گئی، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. تو جب دنیاوی معاملہ بھی ہے نا، اس میں بھی اخروی معاملہ ہے، اس میں بھی ہر دو قسم کے معاملات میں ہمیں چاہیے. میں نے ہر دو قسم بولا تو مجھے ثاقب شاہ صاحب یاد آ گئے. ٹھیک ہے. تو دونوں طرح کے ہی معاملات میں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی مجھے سنجیدگی کی طرف لاتی ہے، متانت کی طرف لاتی ہے، ہدایت کی طرف لاتی ہے، یا یہ ہاں میں ہاں ملا کر ہی آگے بڑھنے والا ہے. کل ایک بہت پیاری بات پڑھنے کو ملی، کہا کہ اکثر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہاں میں ہاں ملانے والوں کے چکر میں مخلصین سے محروم رہ جاتے ہیں. ایسی بات، کیونکہ جو مخلص ہوگا نا وہ آپ کو آپ کے برے پر بھی بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ غلط ہے، یا جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا وہاں پر وہ بتائے گا کہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. بالکل. اور جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے یہ سننا کہ میں بھی نقصان کر سکتا ہوں، میرے لیے بھی کوئی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، جب ہمارا مزاج اس طرف کا بنا ہوا ہے تو یہ بہت بری جگہ لے جائے گا. ایک اور شعر اس بات میں انکلوڈ کروں، کیونکہ جب معاشرہ بنتا ہے نا تو اس میں ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سنی سنائی پر مشتمل ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں ہمارا مزاج اور انداز بنا رہی ہوتی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. کبھی ایسا ہوتا کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں اگرچہ غلط کر رہے ہیں نا، تم نصیحت نہیں کرو یار، تم تو دوست ہو نا، جو میں کر رہا ہوں آؤ اس میں میرا ساتھ دو. جب دوستی کا معیار یہ ٹھہرے گا تو پھر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے دور جا پڑے گا، اور یہ اس کی دوستی اسے دور لے جائے گی. روایتوں میں بیان کیا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے. فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، کیا بات کہ کسی کی اطاعت کرنی ہے تو وہ بھلائی کے کام میں کرنی ہے. رب العالمین جل وعلا نے بھی یہی ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی. دوستی کس لیے ہوتی ہے جناب؟ تعاون کے لیے ہوتی ہے. دوستی ہوتی ہے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اگر واقعی دوستی اس لیے ہوتی ہے تو اس کا اصول قرآن نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھلائی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو کام مجھے گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو زیادتی کی طرف لے کر جا رہا ہے، قرآن نے بیان کر دیا کہ پھر اس میں مدد نہیں کی جائے گی. مطلب یہ کہ وہاں پر پھر دوستی ایسی نہیں ہوگی کہ بندہ ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ وہاں پر دیکھے گا کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے، رب کس سے ناراض ہوتا ہے. جب رب کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنائیں گے تو پھر بری دوستیوں سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ اچھی دوستیوں کی طرف آئیں گے، اور یہ دوستیاں دنیا کا بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دلائیں گی. اور سلمان بھائی یہاں تک کہ جو ہم نے گفتگو کری ہے بنیادی طور پر اس شخص کے بارے میں کی کہ جس سے دوستی کرنا
فی نفسہ روا ہے، جائز ہے. واہ واہ، دوسری طرف آپ تو روشن ضمیر ہو گئے ماشاءاللہ. میں یہ بات میں لینے ہی والا تھا. آپ لیں پھر حضرت ماشاءاللہ. کیا آپ نہیں بالکل فرمائیں. تو دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں تو اب ہم اس پٹری سے اتر گئے. ہم نے اس کو یوں سمجھ لیجیے ایک ترقی کا زینہ سمجھا ہے جو اصل میں اوپر نہیں جا رہا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے آپ اوپر چڑھتے ہیں نا تو اوپر چڑھنے کے بعد آگے کوئی منزل نہیں ہوتی، کھائی ہوتی ہے. اللہ، تو یہ جو ترقی ہو رہی ہے نا جس زینے پہ ہم چڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی منزل، محل، باغ نہیں ہے، کھائی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ زینہ ایسا ہے کہ اس سے واپس اترنا بڑا مشکل ہے. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کا مجھے تجربہ ہو رہا ہے ابھی کہ بعض زینے ایسے ہوتے ہیں ان پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے، ہاں جی، اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. ایک مطلب مسجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں جی، تو اس کی جو ٹاپ فلور پہ جو زینہ رکھا ہوا ہے عارضی، اس پہ چڑھنا میں نے فیل کیا آسان ہے جی، اور اس پہ سے اترنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم نے تو مہروز بھائی اوریجنل میں یہ کیا ہوا ہے تجربہ. ہاں، ایک پہاڑ پر چڑھ گئے ہم بھی. جی، وہ غلطی سے بس وہ مطلب وہ چڑھ گئے اس کے اوپر، چڑھتے ہی جا رہے ہیں، چڑھتے ہی جا رہے ہیں، چڑھتے ہی جا رہے ہیں. بہت بڑا پہاڑ تھا لیکن سر سبز پہاڑ تھا. اچھا، سر سبز پہاڑ کا اور خطرہ ہے کہ آپ چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں. آپ تو چڑھ گئے، اب معمول تو آپ کا ہے نہیں. جی، اگر آپ رستہ بھول گئے تو بس پھر بھول گئے. اور ہم بھی پھر چڑھ کے بھول بھی گئے مہروز بھائی. اللہ اکبر. اب کیا کریں؟ ہے نا، یا عباد اللہ آئینونی. پھر ادھر آواز دی، بھئی کوئی ہے جو بات سننے والا ہے؟ ادھر کوئی بکریاں چلا رہا تھا بندہ. وہ بکریاں چلانے والے نے پھر ہماری آواز، ادھر ہم بولے ادھر وہ بولا. تو ہم اسلام بھائی تھے، مطلب جو ہے وہ زیارت کے لیے جا رہے تھے. تو بار پھر وہ آیا اور وہ آ کر کے پھر ہمیں اس نے پہاڑ سے نیچے اتارا. مہربانی کی اس نے. یوں بھی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بندہ چڑھ تو سیڑھی تو چڑھ رہا ہے لیکن آگے کوئی منزل نہیں ہے. اور ایسی صورتحال یہ بڑی پریشان کن اور خطرناک ہو جاتی ہے. واپسی کا اللہ کی رحمت ہے، ہمیں تو رستہ مہروز میں مل گیا. جی، ورنہ اگر نہ ملے یا بندہ کسی اور شے کا، کسی درندے کا شکار ہو جائے تو بس پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. جی. تو بہرحال یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ ترقی ہے کہ جہاں پہ آگے کوئی منزل نہیں ہے بلکہ کھائی ہے. لہٰذا دوستی کرنے سے بھی پہلے سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آیا جس فرد سے، جس پرسن سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں اور میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، یا بعض اوقات یوں ہے کہ غیر شعوری طور پر دوستی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری دوستی جو ہے نا وہ انگیج ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہاں پہ آپ چوکنا ہو جائیے اور یہ دیکھ لیجئے کہ آیا مجھے اللہ، اس کے رسول نے، شریعت نے، اخلاقیات نے، دین اسلام کی تعلیمات نے اور ہماری جو ثقافتی وہ ہے نا سلمان بھائی، اس میں بھی کہ ان چیزوں کی اجازت ہے یا نہیں ہے. بالخصوص میں کیٹیگوریکلی عرض کروں، نامحرم سے دوستی جو ہے، بلا وجہ کی ہمدردیاں، یہ ساری جو ہے یہ شیطانی بہکاوے ہیں، ان سے محفوظ رہیے. اور اسی میں دوسری چیز جو اسی کا ایک سائیڈ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی دوستیاں. تو خدا را اپنی جانوں پر، اپنے ایمانوں پر، اپنے اخلاقیات پر رحم فرمائیے، اپنے خاندان پر رحم فرمائیے اور اس سے بچیے، کیونکہ یہ ایسے پچھتاوے ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے نا تو پھر اس کی ان معنوں میں تلافی نہیں ہوتی کہ اس کا قلق، اس کی کسک اور اس کی گلٹی جو ہے نا پھر وہ جاتی نہیں ہے. ریئلائز ہو بھی جائے نا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یقیناً اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ کی اپنی پرسنالٹی بڑی ڈیمیج ہوتی ہے اگر آپ ریئلائز کر لیں تب بھی، اور اگر آپ ریئلائز نہیں کریں تو آپ کا تو جو ہونا ہے لیکن پوری فیملی کا جو بیڑا غرق ہونا ہے نا، اس کا تماشا بس آپ نے دیکھنا ہے. اللہ بچا. مہروز بھائی، میں یہ آپ ہی کی بات پر ایک اور واقعہ، یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا یہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، خالی سننے کے لیے نہیں ہوتے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر، 20ویں پارے میں بھی، 14ویں پارے میں بھی، 13ویں پارے میں بھی، کئی مقامات پر اللہ کریم نے اس مضمون کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ تم ہو نصیحت ماننے والے، نصیحت مانو. یہ بھی فرمایا ہے. اللہ ہمیں نصیحت ماننے والا اور سبق لینے والا بنائے. یہ میرے جو آپ نے سوشل میڈیا کی دوستیوں کے بارے میں بات کی ہے، نامحرموں کی دوستی کے بارے میں بات کی ہے، یوں ہی کسی کا، یہ بھی سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اب یہ نامحرم کو بھی سیدھی یوں ہی ہے کہ
لڑکے لڑکی کی ناجائز لڑکے لڑکی کی ناجائز دوستی بالکل ناجائز ہی ہوگی جب مطلب جو نکاح کا رشتہ نہیں ہے تو پھر ناجائز ہی ہے اور کیا ہے جو بھی ہے. بھارت یہ ہو گیا معاملہ مہروز بھائی، ڈیولپ ہو گیا، باتیں شروع ہو گئیں، دن ہے رات ہے، موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے، میسیج آ رہے ہیں جا رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں. پھر ان کا آپس میں طے ہوا کہ کیوں نہ کہیں پر ہم میٹ اپ رکھیں، کوئی میل ملاقات کوئی ہو، کوئی بندہ بیٹھتا ہے، کوئی کھانا وانا کھاتا ہے، کوئی چائے پیتا ہے. اس نے مہروز بھائی کہا کہ بھائی فلاں علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارے جاننے والے ہیں، آپ نا وہیں آ جاؤ، وہیں کا پروگرام بنا لیتے ہیں. علاقہ سنسان علاقہ بہرحال وہ تھا. اس نے یہ بھی کنگلا ہی تھا، اس نے گاڑی رینٹ پر لی مہروز بھائی، اور اب یہ میٹ اپ کے لیے جو ہے نا یہ ملنے کے لیے اب یہ روانہ ہوا. فون پر رابطہ جو ہے وہ ہو رہا تھا، چلتے چلاتے یہ تھوڑا ماضی بعید کا واقعہ ہے، یعنی تھوڑا ہے، اس کو کوئی 8-10 سال اس کو ہو گئے. بہرحال واقعہ سچا واقعہ. یہ مہروز بھائی چلتے چلاتے سنسان علاقے میں پہنچ گیا، رابطہ تو بہرحال تھا، آ جائیں آ جائیں آ جائیں. چلتے چلتے پھر یہ بالآخر ایک جو ہے وہ پہنچا جگہ پر. اس نے وہاں پہنچ کے ہارن بجایا، دروازہ کھلا، گاڑی اندر گئی، پیچھے سے دروازہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا. اب جناب علی یہ جب اندر گیا تو ادھر آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے پھر اسی آواز میں جو اس کو فون پہ آ رہی تھی، اس نے اسے کہا ہاں آ گئے تم. آ کے اس کو پکڑ کے ادھر باندھا اور اس کو کڈنیپ یوں کر لیا اس کو. اب بھرو تاوان اور چھڑاؤ اپنی جان. یہ بھی ایک انجام ہے، یہ بھی ایک انجام ہے، یہ بھی اس سے برے برے انجام ہیں. کیوں چلے اس رستے پر جس پر چل کے لوگ برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، مطلب کیا کس ڈگر کس مطلب نگر میں پہنچ گئے. الیاذ باللہ. زبان لرزتی ہے، دل کانپتا ہے. اور جس وقت آپ یا میں گفتگو کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی گفتگو سنتے ہوئے کئی چیزیں خیالات میں دل میں خالد بھائی اٹھ رہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ دل لرز رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو جو ہے نا آباد رکھے، سلامت رکھے، ہماری عزتوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائے. سلمان بھائی مجھے خود ایک نوجوان نے بتایا کہ اسی قسم کی دوستی کے چکر میں بس اللہ کی رحمت ہوتی ہے بعض اوقات. اس نے بتایا کہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور میں اسی قسم کی دوستی میں تھوڑا شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں، صرف نتیجہ بتا رہا ہوں کہ میں اسی قسم کی دوستی میں جو ہے نا انوالو ہو گیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کھائی میں گرتے گرتے بچا. اور اس نے گرنے کی وجہ بھی جو مجھے بتائی تو یہ بتائی کہ جب میں اس کام کے لیے جا رہا تھا تو میں آیت الکرسی کا حصار کر کے گیا تھا. تو میں نے اس کو عرض کیا کہ پھر دارالفتہ اہل سنت کی طرف میں نے اسے موو کیا کہ ایک تو آپ غلط کام کے لیے جا رہے ہیں اور اوپر سے آیت الکرسی کا حصار کر کے جا رہے ہیں، تو اس پہ شرعی رہنمائی لے لیں، کیونکہ بعض اوقات تو یہ اللہ رسول کا نام لینا جو ہے وہ یقیناً کار ثواب ہے اور بہت نیکی کی بات ہے، لیکن جس سے علماء نے مواقع ہیں اس کے کہ ہر موقع پہ نہیں. اگر کسی گندے کام میں بسم اللہ پڑھی تو پھر اس کا حکم تو بہت شدید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. یعنی وہ گندا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اصل بات تو یہی ہے، لیکن بالفرض کوئی گندا کام کرے اور اللہ رسول کا نام لے کے کرے معاذ اللہ، پھر تو اس کی حرمت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو ڈائیورٹ کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری زبانیں، ہمارے الفاظ بھی ساتھ دے نہیں رہے ہیں. تو اس وقت اگر آپ ٹین ایجر ہیں، آپ سن رہے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ ہمارے ادا ہو رہے ہیں آپ اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اپنی عمر کے باوجود. اور جو بڑے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، جو جہاں دیدہ افراد ہیں، جنہوں نے اپنی ایک لائف کا پریکٹیکل وقت گزار چکے ہیں، وہ تو یقینی طور پہ سمجھ ہی رہے ہیں. تو خدا را سنبھلیے، اپنے آپ کو سنبھالیے. اور سلمان بھائی ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی دوستیاں ہوں، چاہے ناجائز دوستیاں ہوں، چاہے نامحرموں کی دوستیاں ہوں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات عرض کروں گا، یہ لاجک نہیں ہے، مطلب یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، لیکن بات سمجھیے گا. جہاں پہ گڑھا ہوگا نا وہاں پہ پانی رکے گا.
ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو ایک تعلقات ہیں نا، جو حقیقی تعلقات ہیں، فیملی ٹرمز ہیں، جو ہمارا بھائی ہے، جو ہماری بہن ہے، جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، اور اگر ایک عمر کے بعد دیکھیں تو خالد بھائی ہماری ایک میریٹل لائف ہے، یعنی شادی شدہ زندگی ہے، ہم ان رشتوں کو بھول کر اور یہاں لگے ہوئے ہیں موبائل خالد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، یہ میرے بھائی ہیں، اور میں یہاں لگا ہوا ہوں، خالد بھائی اپنا موبائل فون کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری جو حقیقی بنیاد ہے نا وہ ہو رہی ہے کمزور. ایسی بات ہے. جب وہ کمزور ہوگی نا، یعنی آپ کو گھر سے کھانا نہیں ملے گا، یہ میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے. اگر آپ کو گھر سے کھانا نہیں مل رہا تو آپ کہیں اور جائیں گے. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے، ہو سکتا ہے میری مثال بھی کامل نہ ہو، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ایک فیملی ٹرمز ہیں، ایک ریلیشن ہے نا، اس کو کمزور نہ پڑنے دیں. ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور دیگر ریلیٹیوز کے جو رشتے ہیں، ان میں دوستیاں، ان میں تعلق، اچھا تعلق ان میں ڈیولپ رکھیں. انشاءاللہ اس قسم کی جو بری اور نقصان پہنچانے والی جو دوستیاں، تعلقات ہیں، آپ ان سے بچیں گے. جب آپ خود فل ہوں گے. دیکھیں سلمان بھائی، آپ کے کتنے، ایک شخص کتنے دوست بنا سکتا ہے؟ ایک بات ہے. ویسے وہ سوشل میڈیا کا جو ایک وہ ہے، وہ تو ایک الگ ہے، وہ دوست تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ تو ایک الگ ہے نا. اور لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں. وہ کسی کا ٹویٹ میری نظروں سے گزرا کہ جناب جب میرے 1 لاکھ یا 1 ملین، ہاں 1 ملین فالوورز ہونے تو مجھے 2 رات 3 رات نیند نہیں آئی کہ 2 بڑھ رہے ہیں، 4 بڑھ رہے ہیں، 5 بڑھ رہے ہیں، پھر وہ ملینز کی طرف جائیں گے. وہ ایک استثنائی بات ہے. لیکن تعلق کی بنیاد پہ دیکھیں نا خالد بھائی، حسان بھائی، تو ہمارے کتنے دوست ہیں سلمان بھائی؟ 5 10 15 20 50 100. میرے تو 3 4 ہی ہیں بس. ہاں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا وائڈ بھی کر لیں تو کتنے ہوں گے؟ اتنے ہی ہوں گے نا. تو اگر یہ دوست اچھے بن جائیں، اگر یہ دوست ایسے بن جائیں کہ جو میری دنیا و آخرت میں میرے معاون و مددگار ہوں، تو دیکھیں اسپیس ہوتی ہے نا. اگر جناب علی آپ گھر کا کھانا کھا چکے ہیں نا، تو پھر کسی بہت 5 اسٹار ہوٹل پر اور ریسٹورنٹ پہ بھی آپ کو دعوت پہ بلایا جائے نا، تو آپ نہیں کھا پائیں گے نا سلمان بھائی. تو آپ دوستی ایسے بنا لیں. میں ابھی گفتگو کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو ذہن میں لا رہا ہوں میں، تو 2-3 تو یہی بیٹھے ہیں منچ پر، ٹھیک ہے نا. 5-10 نیچے مدنی چینل پر ہیں. اچھا 5-10 علاقے میں چلے جائیں تو ہیں. تو اس طریقے سے کل مل ملا کے 20-25 افراد ایسے ہوں گے جن سے کسی تناظر میں کہہ لوں کہ یہ میرے دوست ہیں. اچھا وہ سارے دوست ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے پیر اتار کے چاہنے والے ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں بالعموم، اور انہی سے ہمارا ریلیشن ہے. اور جتنا ہی بے تکلفی ہو جائے، یہ بے تکلفی ناجائز دائرے میں داخل نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے. یعنی ہم میں بعض تو ایسے ہیں نا کہ وہ میری جیب میں ہاتھ ڈال لیں یا میں ان کی جیب میں ہاتھ ڈال لوں، تو ایک ہے نا، تو اس طریقے کا بھی ریلیشن ہے. لیکن ناجائز کے درجے پہ نہیں ہے خالد بھائی. تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہیں باہر ایسی ویسی چھچوری دوستیاں کرنے کی، اللہ کی رحمت سے. نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے فون کسی نے کیا کہ جناب وہ یوں کر لیں، تو بھائی ٹائم ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتے. بہت معذرت، پہلے ہی معذرت کر دی نا، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. فیروز بھائی دعوت اسلامی کی مہربانی، اس نے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے، بہت بڑی مہربانی ہے بھائی. تو اللہ پاک رحمت فرما کر کے رکھے، اور ہم سب پر اللہ پاک اپنا فضل و احسان فرمائے. تو پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں کہ دوستی یہ جائز ہے یا نہیں ہے. جائز ہے یا نہیں ہے، پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں گے. چاہے غیر محرم سے دوستی ہے، چاہے آپس میں جو ہے وہ دوستی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اگر جائز ہے، اور دوستی تو جائز ہوگی، اب اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے اس پر بھی غور و فکر کرنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. میسیجز بھی آ رہے ہیں، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، اور سمجھنے کے لیے باتیں جو ہے وہ کافی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں کھلا خط ایک ہوتا ہے، اس کا بعض اوقات کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اندر پیغام ایک لیے ہوئے ہوتا ہے. تو بات جو ہے وہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور الآخر تک فیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اچھا دوست بننے، اور اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم جن سے ہم اپنی دوستی کریں وہ بھی کیا ہوں، وہ بھی اچھے ہی ہوں، اور ہمارے کسی غلط کام کے اندر وہ کبھی بھی کسی بات کی ہاں میں ہاں ملانے والے نہ ہوں. اور ہم کسی غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ہوں، وہ بچانے والے ہوں. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور یہ جو مہروز بھائی نے بات کہی ہے نا کہ آپ کی دوستی ہے،
تو جیسی بھی بے تکلفی ہے جو بھی ہے تو اس میں یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بے تکلفی میں بھی انداز اس طرح کا نہ ہونے پائے کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی قرار پائے. یہ تو اس دوستی کو کہنا ہے جو دوستی جائز ہے. جائز میں بھی اس بات کا کیا کرنا ہے, خیال اور لحاظ رکھنا ہے. میٹھا کھانا جائز ہے, لیکن جس کو شوگر ہے اور اس کے پاؤں میں زخم ہے, اب میٹھے پہ میٹھا کھا رہا بھی جائز تو ہے, کھا ہی رہا ہوں, کھا تو پھر پیر بڑھا, کھاؤ گے تو پھر پاؤں جو ہے کٹے گا ہی, اور کیا ہوگا. یہ نہیں کرنا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں زجرن تو بیخن بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہم سب کو کل و شعور جو ہے وہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم عنوان کو آگے لے کر کے بھی چلیں گے. آپ کی کالز ہیں, میسیجز ہیں, ان کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی اطہارہ طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلیمان بھائی, یہ جو دینی کاموں کے اندر روابط آپس میں ہوتے ہیں, جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق واسطہ, اس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس میں اگر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. بعض اوقات دینی کام کو نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے. ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا یہ مبہم تھوڑا سوال ہے. تو اس کی جب تک یہ کلیئرٹی نہ ہو تو جواب اس کا میں تو نہیں دے سکتا. مہروز بھائی اگر اس کے ذریعے سے مادی مفادات حاصل نہیں کرنے چاہیے محض, اور اس میں بھی ایک دائرہ کار ہے, خود اپنے سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. اصل میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے سلمان بھائی کہ ایک شخص کا مطلب جو ایک وہ بنا ہوا ہے کہ وہی جو ہے نا دینی ہے, تو وہ کہیں پہ بھی جائے گا تو دینی بات ہی ہوگی. تو اس کی تو پرٹیکولر ایک کیفیت بتائیں کہ کون شخص کیا کر رہا ہے, اور پھر دارالافتاء اہل سنت سے اس سے رہنمائی لیں, اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. مدینہ بڑی پیاری بات ہوگی مہروز بھائی, اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے. جی عرض یہ کرنی تھی کہ بچپن کی دوستی اور بڑے ہونے کے بعد دوستی میں فرق کیوں آ جاتا ہے, یعنی محبتیں کم ہو جاتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی مہروز بھائی, محبتیں ویسے میں تھوڑا اس پر اگر ایک بات عرض کروں تو اس پر مہروز بھائی, خالد بھائی, حسان بھائی بھی کچھ کہنا چاہیں تو. حسان بھائی بھی بڑے مہروز بھائی جیرک آدمی ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ, ماشاءاللہ آئی ٹی کے شعبے سے تعلق ہے ان کا, اور جتنے خاموشی سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام ہے مہروز بھائی. ان کی خاموشی ان کی عقل مندی کی نشانی. واہ 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 مہروز بھائی, اللہ برکت دے آپ کو. تو دوستی محبت ویسے بعض اوقات کم نہیں ہوتی, مصروفیات کی بنا پر کچھ چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے, ایک ڈائیورژن آ جاتا ہے یا گیپ آ جاتا ہے. جیسے بچپن میں تو بندہ مطلب ویلا ہے, اسکول جانا ہے, اسکول سے آنا ہے, کام کاج کا کچھ سلسلہ. ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, جو بچہ پڑھ رہا ہے بس وہ پڑھ ہی رہا ہے, پھر وہ یعنی وہ خرچہ ہی ماں باپ کے لیے کیا ہے, وہ خرچہ ہی ہے, خرچہ ہی اس نے کرانا ہے. بہرحال یہ ایک الگ مضمون نکل جائے گا, میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو واپس آتے ہیں تو کوئی خاص اتنی مصروفیت ہے نہیں. اسکول جانا ہے, اسکول سے آنا ہے, ٹیوشن جانا ہے, ٹیوشن سے آنا ہے, پارا پڑھنا ہے, مدرسے جو ہے وہ جانا ہے, اور یوں کام ہے. پھر مل بھی رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, گپے بھی مار رہے ہیں, اسکول میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر سبق پڑھا رہا ہے, یہ پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں. یہ بھی خطرناک معاملہ ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. مدرسہ پڑھنے گئے ہیں وہاں پر بھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو جب زندگی کی جہات تبدیل ہوتی ہیں, بزنس ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, پھر بندے کی پریکٹیکل لائف آتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, تو وہ رابطے کی جو ایک فریکوینسی ہوتی ہے, یعنی فریکوینٹ رابطہ ہوتا ہے, بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا کیا ہوتا ہے, ہرڈل آ جاتا ہے, یعنی وہ رک جاتا ہے. بہرحال ایک جو اس کی جو روح ہے, جان ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا دوست ہے, بچپن کا دوست ہے, اور محبت آپ کی دوستی یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر جو ہے وہ مبنی ہے, تو اس میں جب اس کو آپ کی نیڈ ہو تو وہاں پر آپ کو بہرحال موجود ہونا چاہیے, چاہے وہ رابطے کی صورت میں ہو, چاہے وہ مدد کی صورت میں ہو, چاہے وہ دلاسے کی صورت میں ہو. یہ چیزیں میرا خیال ہے کنسیڈر کرتی ہیں. مہروز بھائی کیا اتفاق فرمائیں گے, اختلاف کریں گے؟ بالکل آپ نے درست بات کی ہے, ایسا ہی ہے. بالعموم محبت اولاً تو کم نہیں ہوتی, اولاً تو کم نہیں ہوتی, بلکہ یہی سچویشن ہوتی ہے جو دو آپ نے بتائی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت کم ہو رہی ہے تو ذرا یہ غور فرما لیں کہ سامنے والے کی طرف سے ہو رہی ہے کہ آپ نے بیریئر لگا دیے محبت کم ہونے کے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ آپ کا نا اورا چینج ہو جاتا ہے. بلکہ میں بچپن کی بات ہوئی ہے تو میں ایک بات عرض کروں. ابھی رمضان شریف میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا, تو مسجد میں بیان تھا خالد بھائی, اور مطلب وہ مسجد کے گیٹ کے پاس سے کوئی گزرا تو اس نے میری آواز سنی تو وہ رک گئے. میں باہر نکلا تو خیر وہ 2-4 افراد ساتھ تھے, تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے دور سے کہا السلام علیکم مولانا صاحب. اچھا وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تو میں فوراً پہچان گیا, حالانکہ
وہ بیش 15-20 سال کے بعد شاید زیارت ہوئی تھی. تو میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا ارے بھائی آپ یہاں پہ کہاں؟ کہنا یار ہم تو یہیں رہ رہے ہیں یہ وہ. تو کہنے پہچان لیا؟ میں ہاں جب آپ نے مجھے حلیہ چینج ہونے کے باوجود پہچان لیا تو میں آپ کو کیوں نہیں پہچانوں گا. تو کہنے لگا میں آواز سن کے پہچانا کہ یہ تو مہروز کی آواز لگ رہی ہے. وہ میرے میٹرک کے اسٹوڈنٹ دوست تھے تو پہچان لیا انہوں نے، بڑی محبت کے ساتھ ملے. بعض اوقات پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ وہی، یعنی بچوں کا نا کوئی لیول نہیں ہوتا سلمان بھائی، ان کا کوئی اسٹیٹس ان معنوں میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کا اسٹیٹس نا بعض اوقات عمر کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے چینج ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ چاہیں نا کہ اسی وہ بچپن والی اداؤں پر آ کر بے تکلفی سے ملا جائے. اب جیسے میں ملا وہ بھی ملے، ایک طریقے سے ملے نا. اب میں ملتا اور یوں مطلب ایک جو انداز ہے ہمارے یہاں کا بے تکلفی کہوں یا کیا کہوں، مطلب ایک عام جو انداز ہے، میں اس انداز سے تو مل نہیں سکتا. میں ہاتھ پہ تالی نہیں مار سکتا، اور میں جو ہے نا بدتہذیبی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا کہ جو ایک دوستی کے آج تقاضے سمجھے جاتے ہیں، ابے تبے تو تڑاک اور پھر اس سے آگے، وہ نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے اور موقع یہ نہیں دینا چاہیے کہ محبتیں کم ہو. بعض اوقات یوں بھی کم ہوتی ہیں کہ جو آپ کا اسٹیٹس ہے نا، میں وہ اسٹیٹس دینے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ شادی شدہ ہو گیا ہے، وہ کل وہ بچہ تھا آج بچوں کا باپ ہے. تو آپ اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہی 20-25 سال پہلے والا ریئیکشن دے، وہ نہیں دے گا. اور اگر آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں تو دوستی اور محبت اور تعلق جو ہے نا آگے چلتا ہے. ادروائز جو ہے نا پھر اس میں ہرڈل آتے ہیں، پھر واقعی میں محبت کم ہوتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم اتنے بڑے ہو گئے یہ بڑا نہیں ہو رہا، اور وہ کہتا ہے آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں. یہ چیز دوریاں ڈالتی ہے. جو بڑا ہو گیا تو وہ بڑا تو ہو ہی گیا نا. یہ تو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے چیزوں کو، حالات، واقعات، سیکوینس، موسم یہ تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے بھی کیا ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں. اللہ مہربانی فرمائے اور ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں. مرکز اولیاء اللہ اور سمت اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پہلا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج سلمان بھائی، آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے فرینڈ شپ، دوستی کے حوالے سے ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست اور اہم ترین آپ کا ٹاپک ہے. مہروز بھائی نے اور آپ نے جو مدنی پھول ماشاء اللہ عز و جل اس پہ نوازے ہیں، کلام کیا. اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضور آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرینڈ شپ، دوستی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے. کن لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی اور فرینڈ شپ کرنی چاہیے، اسی کا بیان مختلف انداز میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. پورا آپ کا یہ سارا پروگرام آپ کے سوال کا جواب ہی ہے جی. اللہ برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں جی. میرا نام بلال رضا ہے اور میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں فرمائش ہے کہ یہ نعت سنائی جائے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کہ کیا، کوئی بتائے کیا کہ یوں. جی آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی یہ بتائیں سچے اور اچھے دوست میں کیا نشانیاں ہیں؟ سچے اور اچھے دوست کی کیا نشانی ہے خالد بھائی؟ سبحان اللہ. سچا وہ ہے جو آخر تک ساتھ رہتا ہے. ایک بات یہ بیان کی گئی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دو فرامین یہاں پر عرض کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو. اب یہ سچا دوست ہوتا کون ہے، کرتا کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بندہ خوش ہوگا تو اس کی خوشی کو بیکار نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اور اگر وہ آزمائش میں ہوگا تو اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ اس کی آزمائش کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. مزید فرمایا اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فرمان ہے اور کتنے پیارے انداز سے فرمایا. ایک مقام پر فرمایا کہ سچے دوست کو تلاش کرو اور اس کی پناہ میں زندگی گزارو. وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت تمہاری مدد کا سامان ہوگا اور اپنے دوست کے بارے میں اچھا خیال کیا کرو حتیٰ کہ تمہارے پاس اس کی طرف سے ایسی بات آئے کہ تمہیں ظن غالب ہو جائے. اپنے دشمن سے الگ رہو اور اپنے دوست پر بھی اندھا بھروسہ مت کرو. یہ بڑی ایک پوری ہی بات توجہ والی ہے، لیکن اس میں اس کوٹ میں مزید ایک جز شامل ہوا کہ اپنے دوست پر اندھا بھروسہ مت کرو. بھائی یہ کہہ رہا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، اب کود جاؤ، یہ کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے کرنے والے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور پھر کبھی کبھار مصیبت زدہ شمار ہوتے ہیں.
اللہ کریم خیر فرمائے. فرمایا کہ اپنے دوست پر اندھا بھروسہ نہ کرو, البتہ یہ کہ وہ قوم کا امین ہو, اور امین وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. مرحبا. تو ایسا دوست ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو. سچا دوست بھی وہ ہے, اچھا دوست بھی وہ ہے. مرحبا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست وہی بناؤ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, کیونکہ وہ تمہیں مشورہ دے گا تو اچھائی کا مشورہ دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مرحبا. میں نے کہا تھا مولا علی کا فرمان بھی بتائیں گے, وہ ماشاءاللہ خالد بھائی نے بتا دیا, اللہ برکت دے. جی کال شامل کرتے ہیں. محمد رضا تاری سرگلا سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر سرا جانا. مرحبا. اللہ برکت دے. میں فاطمہ تاری امین چنبا سے میرے پیارے پیارے نعت خواہ بھائی, آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 آمین. واہ بھائی واہ فاطمہ تاریہ, کیا بات ہے آپ کی, اللہ برکت دے آپ کو. کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں. جی مظفر گڑھ سے میسیج ہے, قربان میں ان کی بخشش پر یہ کلام سنایا جائے. مرحبا. اللہ برکت دے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. عاصم بھائی ہیں حاصل پور سے. ذیشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے ایک دوست سے سوال کیا کہ اگر تمہیں اپنا دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے, تو اس نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہوئے کہا دوست کبھی بھول نہیں سکتا, اور جو بھول جائے وہ دوست ہو نہیں سکتا. چلیں جی, فلسفیانہ باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کوٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. بندہ بھولنے پر آئے تو اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے. یہ بتاؤں میں آپ کو, ہے نا, بھولتا نہیں ہے, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں ہوتا. جب بندہ بھولنے پر آتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول ہی جاتا ہے. دیر سے آپ میں آنا نہیں ہوتا, ملتا ہے ہمیں. جی کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو. سبحان اللہ. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. چلیے آگے چلتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی کلام سنائیں خاک مدینہ ہوتی. مرحبا. عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننا ہے جی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی یہ کہے کہ صرف ایک دوست ہونا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھکر سے میسیج ہے فیروز بھائی. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک ہی دوست افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی رکھے. مدینہ. چلیے جی. نعت خان سے گزارش ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں, اے سبز گنبد والے. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. چشتیاں سے میسیج ہے, ان کو یہ کلام سننا ہے. میری سوچ کے مطابق دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو دین کا درس دے. دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. پیاری بات کہی ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے جی. بہاول پور سے میسیج ہے, آج پروگرام کے آخر میں یہ والا سلام شامل فرمائیں, اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. مرحبا. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں. کلام ان کو سننا ہے. واہ بھائی واہ. مرحبا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے بھی. آگے ہے جی, سلسلہ بہت اچھا ہے, اپریسیشن کا بہت شکریہ جی. اللہ برکت دے. اپنے دل کی باتیں اللہ کریم سے دعا کی صورت میں کی جائیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی خالد بھائی. سبحان اللہ, بڑا پیارا ذوق ہے, اللہ نصیب فرمائے. آمین. اور بالکل ہونا چاہیے. چلیے جی, دعائے مدینہ سے نوازیں. اللہ آپ کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. وہاڑی سے میسیج ہے جی, حسان بھائی یہ کلام سنائے ہوئی امیدیں بارآور مدینہ آنے والا ہے. اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں جی. اللہ برکت دے, ان کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حسان بھائی کچھ کلام شامل کریں, پھر آگے چلتے ہیں. پوچھتے کیا ہو عرش پر
گئے مصطفیٰ کے یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جرے کوئی بتائے کیا کہ یوں کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں دل کو فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، دل کو فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، ہے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں ٹھوکر اسے بتا کہ یوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، وہ بے کسوں کے آقا میں بے کس کو گر بلاتے، وہ بے
سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف نتا کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں پیاس کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مرحبا حسان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ پروگرام میں ایک پیکج جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، مصیبتوں سے نجات، آئیے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جس نام کے متعلق آج ہم سنیں گے وہ ہے المؤمن، یعنی امن دینے والا یا ایمان دینے والا، دونوں طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ امن دینے والا بھی ہے، ایمان عطا فرمانے والا بھی ہے۔ ایمان اسی کی عطا سے ہے، اور امن، سلامتی، مصیبتوں، بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب اسی کی عطا سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس سے امن کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، اپنے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، اپنے پیارے وطن کے لیے بھی امن و امان کا ہمیشہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں اس نام کے بھی، آئیے ان میں سے چند ایک سنتے ہیں۔ جو شخص کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، 115 دفعہ یا مومنو، 115 دفعہ 115 ٹائم، 115 دفعہ یا مومنو پڑھے، اول آخر دروشی پڑھے، اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل چند دن ایسا کرنے سے اس کی بیماری دور ہوگی اور شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح کوئی بہت زیادہ خوف کا معاملہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ دشمن کا خوف ہے، جانوروں کا خوف ہے، درندوں کا خوف ہے، 630 مرتبہ 630 ٹائم 630 مرتبہ یا مومنو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس خوف سے نجات حاصل ہوگی، اور وہ جو خوف جس وجہ سے وہ خوف تھا، وہ خوف کی جو وجہ ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے نجات مل جائے گی، وہ وجہ جاتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے درمیان عزت ملے، لوگوں میں جاؤں تو لوگ میرے سے ادب سے پیش آئیں، لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ محبت کا معاملہ برتاؤ کریں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام المومنو یہ کاغذ پہ لکھ کے اپنی ٹوپی میں یا امامے کے اندر رکھ لے، اس میں سی لے، یا اپنے والٹ وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ رکھ لے، اپنی جیب میں رکھ لے۔ انشاءاللہ اس نام پاک کی برکت سے جو ہے اسے لوگوں کے درمیان جو ہے جب جائے گا عزت حاصل ہوگی، لوگ اسے ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے ناموں کا ہی کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ نام جو سورہ حشر کی آخری آیات کے اندر استعمال ہوا ہے، المؤمن،
اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ یا مؤمنو یا مؤمنو، یہاں جو ہے نا تلفظ کی درستگی بھی ضروری، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا زیر زبر کا فرق ہو تو اس سے معنی بڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ مومن، مومن ہمارے ہاں پتہ نہیں کس طرح سے کر کے پڑھ دیتے ہیں، جیسے ہم مرشد اور مرشد فرق نہیں کرتے، مومن کہہ دیتے ہیں یہ مومن ہے، ٹھیک ہے بندہ تو مومن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ مومن ہے، ایمان دینے والا ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی جو ہے اوراد وظائف بتائے جاتے ہیں، ان میں تلفظ کی حتی الامکان جو ہے درستگی کو لازمی پکڑا جائے تاکہ ہم اس کے حقیقی فوائد اور جو ثمرات ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات، ذکر اللہ کریں اور مصیبتوں سے نجات پائیں۔ عبدالحبیب بھائی کا کلام سننے کی فرمائش تھی، تو عبدالحبیب بھائی کا انشاءاللہ الکریم آپ کو کلام سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، سرور مدینے میں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، بندہ پروری ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، کر چلی ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے
دروازے 100 کھلیں گے اس کے لیے، رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، ایک بھی سنی ہو، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو اے میرے آقا، میں آؤں آپ کے در پر، کرم ہو اے میرے آقا۔ کیا بات ہے، اللہ باد بھاسی مکہ مدینے کی نصیب فرمائے، آمین۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، اللہ پاک ہم کو بعد حاضری نصیب فرمائے۔ پروگرام میں بھی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، ایک پیکج ہے اور اس کا عنوان ہے خوشبوئے قرآن۔ آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ راویہ ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد، فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخبروه ان اللہ یحب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ بڑا پیارا انداز ہوا کرتا تھا کہ جو امیر لشکر ہوا کرتے تھے وہی نماز کی امامت بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی یہ صاحب نماز پڑھاتے تو دوران نماز یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص شریف کی تلاوت پر ہی ان کی قرات مکمل ہوتی۔ جب یہ لشکر واپس آیا، جو حضرات شریک لشکر تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے عرض کیا، آقا انہوں نے نماز میں ہمارے ساتھ یہ انداز اپنایا ہے کہ جب بھی یہ نماز پڑھاتے ہیں نا سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے جا کر پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے۔
جب لوگوں نے سوال کیا تو یہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے نا، قل هو اللہ احد، اس میں اللہ تعالی جل جلالہ کی صفات کا بیان ہے، اور مجھے بہت پسند ہے کہ میں اپنے رب کی صفات کا بیان بار بار کروں۔ میں اس محبت کی وجہ سے نا نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب یہ بات آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ذیشان میں عرض کی گئی تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اسے جا کر خبر دے دو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کی کتنی پیاری برکت ہے، تم اللہ کی محبت میں سورت کو پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن، قال قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ کیا تم میں کوئی شخص ہر رات کو تہائی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا؟ تہائی قرآن کا مطلب ہے 10 پارے۔ خدمت اقدس میں عرض کی گئی، میرے آقا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر رات اتنے اہتمام کے ساتھ ہم 10 پاروں کی تلاوت کریں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تہائی قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ ہمارے آقا کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت سنی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت، واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا حضور کیا واجب ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا جنت، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ بالکل مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، آئیے شب و روز اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوستی کا مطلب اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اس میں احساس بھی ہو، اور دوست جو اگر مصیبت میں ہے تو اس کو مصیبت سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے، پریشانی میں ہے اور کسی تنگی میں ہے تو اس کی ہیلپ بھی کی جائے، اس کا احساس بھی کیا جائے، اس کا خیال بھی کیا جائے۔ اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو بہرحال کرنا چاہیے۔ جب تک ٹھیک ہے، کھلا پلا رہا ہے تب تک تو صحیح ہے، مل رہے ہیں، کر رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور اگر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا ہے تو اب بالکل سلام دعا لینے سے گیا تو یہ اس مفاد پرستی کی بنیاد پر بھی دوستی بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک میسج ہے کہ کیا لڑکوں کو لڑکیوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ میں ایک سوال ہی کرتا ہوں، کیا زہر کھانا چاہیے؟ نہیں۔ اور ایک سوال کرتا ہوں، کیا تیزاب پینا چاہیے؟ نہیں۔ ایک اور جو ہے وہ سوال کرتا ہوں، گاڑی ڈرائیو نہ کرنی آتی ہو تو گاڑی لے کر کے روڈ پہ نکلنا چاہیے؟ نہیں۔ موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تو موٹر سائیکل لے کر کے جو ہے وہ ہائی وے پر موٹر سائیکل چلانا چاہیے؟ تو یہ آپ بولیں گے بھئی آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ آپ میرے پھر تو جواب دیے، مہربانی ہے ان کی جواب دے دیے، لیکن یہ سوال ہی ایسا ہے کہ یہ سوال بھی میں زہر کھا لوں، میں اپنا دان توڑ دوں، وہ کرے گا سوال؟ نہیں کرے گا نا۔ تو یہ جو اتنے بدیہی جو معاملات ہوتے ہیں، اتنے واضح کرسٹل کلیئر جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، تو اس سوال کی بجائے کوئی ایسا سوال کر لیا جائے جس سے بندے کو فائدہ ہو۔ ہم اس عنوان کو لے کے چلے ہیں، ہم نے بیان بھی کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ غیر محرموں سے دوستی، لڑکے لڑکیوں کی جو ہے وہ دوستی، باتیں، گپیں، سلام، دعا، ہیلو، ہائے، جو بھی نام اس کو جو ہے وہ آپ دے دیں، یہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہے، اور بربادی کی جو ہے وہ انتہا ہے پھر آگے، اللہ بچائے۔ مروز بھائی، شیر جو ہے نا جی، اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے۔ مجھے تو خوبصورت لگتا ہے شیر، لیکن خوبصورت لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے جال میں جا کے نا اس سے دوستی کر لوں۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات سانپ دیکھیں، سانپوں کے کلر دیکھیں، سنیکس، تو وہ کلر بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں نا، وہ دل کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا،
لیکن اس سانپ کو پکڑنے کی، اس سے دوستی کرنے کی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ تو بعض چیزیں بہت چمکدار ہوتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، دل بھی کر رہا ہوتا ہے، نفس و شیطان ورغلا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی منفعت، ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں، اور وہی کرنا۔ اچھے دوست بنائیں، بیڑا پار کرائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں سلمان بھائی، دوستی کی بات ہو رہی ہے تو حق بنتا ہے کہ میں تذکرہ کروں کہ میں 2 اسلامی بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی سلامتیاں نصیب فرمائے۔ ایک وہ کہ جو مجھے دینی ماحول سے، دعوت اسلامی سے وابستہ کرنے کا سبب بنے، ہماری تلخیوں کے باوجود، بد اخلاقیوں کے باوجود انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا ہمارا۔ اور دوسرا اسلام میں مجھے ابھی پورے سلسلے میں وہ یاد آتے رہے کہ میرے گھر پر آ کر نا مجھے لے کر گئے اور جامعۃ المدینہ میں میرا داخلہ کروایا۔ وہ خود پڑھنے لگے تھے تو انہوں نے کہا محروز بھائی آپ بھی درس نظامی کرو، اور پھر مجھے وہ گھر پر آئے، لے کر گئے اور انہوں نے میرا ایڈمیشن کرایا۔ وہ خود فارغ التحصیل نہیں ہو سکے، لیکن وہ مجھے اس وقت شدت سے یاد آ رہے ہیں، اور ان کا میں دل میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سارے منازل طے کروائیں، مرشد کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے وسیلہ بنے، تو اچھے دوست بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ کھلے آنکھ سے